السلام علیکم. ویلکم ٹو ایمرات. دوستو، پاکستان کے سابقہ ہائی کمشنر جو کہ انڈیا میں تعینات رہے 2014 سے 2017 کے درمیان، جن کا نام ڈاکٹر عبدالباسط ہے، انہوں نے ایک پروگرام کے دوران انالیسس دیا پاکستان اور انڈیا کو لے کر، جس میں انہوں نے کچھ بڑے دعوے کیے. اس چیز کو انڈین میڈیا میں بھی بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے، بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. ایون اس پر آرٹیکلز وغیرہ بھی انڈین ڈیفنس سائٹس کی طرف سے لکھے گئے ہیں، اور اس چیز کو پاکستانی سائٹ پر تو اوبویسلی ڈسکس کیا جا رہا ہے. اینڈ آپ کو آنے والے 2 سے 3 دنوں میں انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے بھی آرٹیکل اس پوری ڈسکشن پر دیکھنے کو ملیں گے. تو بنیادی طور پر پاکستان کے انڈیا میں تعینات ہائی کمشنر نے، جو کہ سابقہ ہائی کمشنر ہے، انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ پاکستان ایئر فورس ایئر سپیریورٹی رکھتی ہے ساؤتھ ایشیا کے ریجن میں اگینسٹ انڈیا. اور انہوں نے یہاں تک کلیم کیا ہے کہ پاکستان اپنی موجودہ ایکوزیشنز اور موجودہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے انڈین ایئر فورس سے 7 سے 8 سال آگے ہے. ان کی ایگزیکٹ ورڈنگ بھی میں آپ کو سنواؤں گا، لیکن جو اہم پوائنٹس انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں وہ سب سے پہلے تو انہوں نے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی بات کی ہے. تو کان ایئر کرافٹ اور J-35 کی بات کرتے ہیں. اب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ J-35 ایئر کرافٹ کو پاکستان چائنا سے ڈائریکٹلی ایکوائر کرے گا، کیونکہ اس وقت آپریشنل ضروریات کا وہ حصہ ہے. کیونکہ انڈیا آلریڈی ایک بہت بڑی ایئر فورس پوسیس کرتا ہے. نمبر وائز انڈیا ہمیشہ سے اسٹرانگر رہا ہے، اور پاکستان نمبر وائز کبھی بھی انڈیا سے زیادہ ایئر کرافٹ آپریٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان نمبر وائز انڈیا سے زیادہ جہاز رکھ ہی نہیں سکتا. نہ تو ہماری ضرورت ہے، نہ ہی ہمارا اتنا زیادہ رقبہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں اتنے فائٹر ایئر کرافٹ چاہیے ہوں. لیکن ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ تک، جو کہ انڈین ایئر فورس کی تقریباً 1/4 بنتی ہے، اتنے ہمارے پاس فائٹر ایئر کرافٹ موجود ہوتے ہیں. بیکاز جو ایئر فورس ہے آج کے دور میں، جو مین لیڈنگ ایک ایج آپ کے پاس آتا ہے، وہ ایئر فورس کا ہی آتا ہے. ایئر فورس نے آپ کی آرمی کو بھی گراؤنڈ سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے. آپ کی جو نیول ڈومین میں آپریشنز ہیں، اینٹی شپ آپریشنز اور الیکٹرانک وارفیئر کی ڈومین میں، وہاں بھی آپ کو اپنے ایئر کرافٹ چاہیے، آپ کو ایئر فورس کی مدد چاہیے ہوتی ہے. سو ایئر فورس جس ملک کی اسٹرانگ ہوتی ہے، ہمیں وہ ملک ایج پر نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دفاع سے ریلیٹڈ بھی جو زیادہ آج کل ٹیکنالوجیز پر کام ہو رہا ہے، وہ ایویشن ٹیکنالوجیز ہیں، ایئر فورس سے ریلیٹڈ ہے. اور ایون نیوی اور آرمی میں بھی آپ کو پروپر ایویشن ونگ دیکھنے کو ملے گی. اب ڈاکٹر عبدالباسط نے یہ کہا کہ پاکستان 40 کے قریب J-35A اسٹیلتھ ایئر کرافٹ لینے جا رہا ہے، اور انڈیا کے پاس اس کے مقابلے کا کوئی ایئر کرافٹ نہیں ہے، جو کہ ٹیکنیکلی بات ٹھیک ہے. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو کان ایئر کرافٹ ہے، یہ سیکنڈ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہوگا جو پاکستان ایئر فورس میں انڈکٹ ہوگا، لیکن یہ ڈائریکٹ پرچیز نہیں ہوگی. پاکستان میں کان ایئر کرافٹ کی پروپر اسمبلی لائن آئے گی. پاکستان میں کان ایئر کرافٹ کا ایک سیپریٹ ورژن ہوگا جو پاکستان بنائے گا، اور اس میں کچھ چائنیز، کچھ ٹرکش اینڈ کچھ جو پاکستانی ٹیکنالوجیز ہیں ان کا مرجر یوز کیا جائے گا. اینڈ اوبویسلی وہ کان ایئر کرافٹ ہی ہوگا، لیکن پاکستان کا ایک اپنا ویریئنٹ، اور اس کی اسمبلی پاکستان میں کی جائے گی. اس کی مینٹیننس اور اس کی سپلائی چین کا جتنا بھی پروسیجر ہوگا وہ پاکستان کے پاس ہوگا. تو اسٹیلتھ ایئر کرافٹ صرف پاکستان یہ نہیں کہ لے رہا ہے، خرید رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ پاکستان ایک اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو اپنے ملک میں بنائے گا، جس کی وجہ سے جو ایسا پروجیکٹ عزم میں پاکستان نے سوچا تھا کہ ہمارے پاس اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی ٹیکنالوجیز ہونی چاہیے، ہم اسے اپنے ملک میں تیار کرتے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مینٹین خود کرتے ہوں، تاکہ کسی دوسرے ملک پر ہمیں بہت زیادہ انحصار نہ کرنا پڑے، اور نہ ہی ہم پر کوئی پابندیاں لگائے، جیسے کہ F-16 کے معاملے میں ہوتا تھا یا دوسرے ملٹری اکوپمنٹ کے معاملے میں. تو کان ایئر کرافٹ اور J-35 اس کانٹیکس میں پاکستان کے اس پورے ویژن پر پورا اترتے ہیں. اور یہ ویژن جتنا زیادہ لیٹ سوچا تھا، تو چیزیں بہت جلد ہو جائیں گی. یعنی کہ J-35 2026 یا 2025 کے اینڈ میں انشاءاللہ العزیز ہمیں پاکستان ایئر فورس میں دیکھنے کو مل سکتا ہے. اینڈ کان ایئر کرافٹ 2028 کے بعد، یا ترکی تو کہہ رہا ہے کہ 2028 تک آ جائے گا، بٹ ریئلسٹکلی بات کی جائے تو 2028 سے 2030-31 تک ہمیں کان ایئر کرافٹ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے. اینڈ اس کے ساتھ پاکستان PFX کی طرف بھی جا رہا ہے، جو اگین 4.5 پلس جنریشن کا ایئر کرافٹ ہوگا. یہ انٹرنلی ایک 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو اسٹیلتھی فیچرز دیکھنے کو ملیں گے، لیکن یہ پروپر 5th جنریشن ایئر کرافٹ نہیں ہوگا. جبکہ دوسری طرف جو پاکستانی ڈپلومیٹ ہے ڈاکٹر عبدالباسط، انہوں نے اس کا کمپیریزن انڈیا سے کرتے ہوئے بتایا کہ انڈیا نے جب رافیل ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن کی فرانس سے، تو اس کے بعد پاکستان ٹریگر ہوا کہ پاکستان نے پھر چائنیز J-10Cs لیے اور F-17 کو انڈکٹ کیا. تو پاکستان نے ایک ہائی اینڈ لو کا مکس برقرار رکھا اپنی ایئر فورس میں، اور اس سے رافیل ایئر کرافٹ کو کاؤنٹر کرنے کی ایک نئی راہ کھل گئی. اینڈ دین پاکستان نے پراپر طریقے سے پلان کرنا شروع کیا کہ ہمیں فیوچر کے اگلے 15 سے 20 سالوں کو سکیور کرنا ہے.
یہاں پاکستانی ڈپلومیٹ نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ انڈیا کا جو AMCA پروجیکٹ ہے وہ ابھی بھی جسٹ آن پیپر ہے اور اسے کمپلیٹ ہونے میں فردر کئی سال لگیں گے، اور جب تک انڈیا اپنا AMCA ایئر کرافٹ لے کر آئے گا تب تک پاکستان کے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کمپلیٹلی میچور ہو چکے ہوں گے، کیونکہ ایک ایئر کرافٹ انڈکٹ ہونے کے اگلے دن ہی آپریشن کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اسے پروپر آپریشنلائز کرنے میں انڈکشن کے بعد بھی 1 سے 1.5 سال لگ جاتا ہے۔ پروپر وہ اکوپمنٹ اسکواڈرنز میں جاتا ہے، اس کے بعد پائلٹس اس پر کمبیٹ ٹریننگز وغیرہ لیتے ہیں، کمبیٹ ٹریننگ ویسے پہلے ہو چکی ہوتی ہے لیکن پھر پروپر کمبیٹ سینیریوز میں اسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اینڈ دین ہم سمجھتے ہیں کہ مکمل طریقے سے وہ جہاز آپریشنلائز ہو گیا ہے۔ تو جب تک انڈیا کا AMCA بنے گا، آپریشنلائز ہوگا، ٹیسٹنگ اس کی ہوگی، تب تک پاکستان 5th جنریشن پلیٹ فارمز کو اور شاید اس وقت تک تو PFX کو بھی اسٹیبلش کر چکا ہوگا۔ یہاں انہوں نے ایسنس آف ٹائم کی بات کی ہے کہ جو ملٹری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ایون ایک ملک کی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، وہ ٹائم کی ایسنس پر بیسڈ ہوتی ہے، ٹائم بیسڈ ہوتی ہے۔ آپ وقت رہتے صحیح فیصلے کر لیں گے تو اس کے نتائج آپ کو اچھے دیکھنے کو ملیں گے، آپ کو مستقبل میں زیادہ مصیبتیں برداشت نہیں کرنی پڑیں گی، اور اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان کے پاس کم وسائل ہیں، بہت زیادہ ریسورسز نہ ہونے کے باوجود بھی بہتر پلاننگ کی گئی، تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ نہ صرف اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئے گی بلکہ ہم اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو ایکوائر کرنے کے ساتھ ساتھ خود ڈیولپ کرنے کے بھی قابل ہوں گے، اینڈ فیوچر میں جو پاکستان کی ڈیفنس ایکسپورٹس ہیں ان میں بھی ہمیں اضافہ دیکھنے کو ملے گا اس کی وجہ سے۔ جبکہ دوسری طرف انڈیا نے 36 رافیل لینے کے بعد جو MRFA کا پروجیکٹ ہے اس میں مزید ڈیلیز کی، تیجس ایئر کرافٹ ابھی تک اس میں ڈیلیز ہیں، جو تیجس MK1A ایئر کرافٹ بلاک 3 کا سٹینڈرڈ تھا، بلاک 3 کو انڈکٹ ہوئے بھی آئی بلیو 1.5 سے 2 سال ہو چکا ہے، لیکن ہمارے سامنے تیجس MK1A ایئر کرافٹ ہے جو ڈیلے پر ڈیلے ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کے سابقہ ہائی کمشنر کی باتوں سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ ٹیکنیکلی ان کی باتیں ٹھیک ہے، لیکن اوبویسلی اس کو انڈین سائڈ پر نیگیٹ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ انڈیا اپنے ویپن سسٹمز پر کام کر رہا ہے اور بہت جلد پاکستان یا چائنا کو سرپرائز کیا جائے گا۔ آپ کا ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اس آگاہی کو آگے پھیلایا جا سکے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جدید طیارے ہونے چاہیے، اور پھر ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ بھارت جوں کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن پہ عمل درآمد کرنا چاہ رہا ہے، یا اس کو اب وہ جوائنٹ آرم فورسز ڈاکٹرن کہتے ہیں، 2017 میں انہوں نے اس کو ریوائز کیا تھا، تو اس لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنی جو کنونشنل ہماری جو قوت ہے اس کو بھی بڑھاتے رہیں، کیونکہ بھارت ہی بڑھا رہا ہے۔ بھارت دیکھیں رافیل طیارے بھی لے رہا ہے فرانس سے، بہت زیادہ طیارے لیے، J-35 اسٹیلتھ طیارے لینے کی، جو بہت ہی جدید جیٹ ہے اور فائٹر جیٹ اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے۔ اب اور اس میں تقریباً ہم جو خبریں ہیں اس کے مطابق 40 طیارے ہم چین سے لیں گے، تو ایک بہت بڑا قدم ہے، اور اس سے بھارت میں بڑی پریشانی لاحق ہوئی ہے کہ جی